ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا. اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو اسٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے. بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا ہے میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی. ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ. ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسیپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسیپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے. مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں؟ مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا؟ تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا. اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے. دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا. تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟